الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ کے شعبہ حفظ کے بچوں کی آج دستار بندی کا یہ مبارک موقع، اور ان بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کی سند دی گئی، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. یہ بڑی بہترین کوشش ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالی مدرسے کے اس شعبے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں سے مزید بچے قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں اور امت کی رہنمائی کریں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ دو آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام کو بیان کیا ہے کہ قرآن ہے کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، موعظت ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی کتاب ہے. اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، موعظت ہے. جس انسان کے دل کی سختی قرآن سے دور نہ ہو، کسی چیز سے دور نہیں ہو سکتی. جس کے دل کی دنیا قرآن سے نہ بدلے، کسی چیز سے نہیں بدل سکتی. کسی علامہ کی نصیحت، کسی وائس کا واز، کسی مقرر کی تقریر اس کو نہیں سدھار سکتی جس کو قرآن نہ سدھار سکتی. موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن سینے کے اندر چھپے ہوئے امراض کا علاج ہے. قرآن بغض کا علاج ہے، قرآن حسد کا علاج ہے، قرآن لالچ کا علاج ہے، قرآن مال کی محبت کا علاج ہے، قرآن ریاکاری کا علاج ہے. ہم نے کیا کیا صاحب، بچہ بیمار ہوا، نظر لگی، ہم نے قرآن پڑھ کے دم کر دیا. ٹھیک ہے، قرآن کے شفا ہونے کا ایک پہلو وہ بھی ہے، قرآن کو پڑھ کے دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. مگر قرآن حقیقت میں دل کے امراض کی شفا ہے، روح کے امراض کی شفا ہے. اس کے بعد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اچھا، یہاں کہا مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے دوسرے پارے میں کہا ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. بھائی کوئی دوا ہے، دوا میں تو بیماری کی شفا ہے، مگر دوا کا جو صحیح پرسکرپشن جس کے پاس ہے، دوا کے استعمال کا صحیح طریقہ جس کے پاس ہے، وہی اس دوا سے شفا پائے گا اور اچھا ہوگا، ورنہ دوا ریئیکشن بھی کر سکتی ہے. ہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن کریم ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، مگر قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہو. جب تک ایمان نہ ہو سینے میں، جب تک دل میں ایمان نہ ہو، جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، انسان کی توحید صحیح نہ ہو، انسان کا منہج صحیح نہ ہو، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا، قرآن اس کے لیے رحمت نہیں بن سکتا. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر خوش ہونا ہے تو دنیا کے دولت پر اور دنیا کی عزت پر اور دنیا کے نام پر خوش مت ہو، خوش ہونا ہے تو اس قرآن پر خوش ہو جاؤ. یہ بچے جو دستار پہن کے بیٹھے ہیں، واللہ اس محلے کے کروڑ پتیوں اور ارب پتی ان کے جوتوں کی ٹھوکر کے برابر نہیں ہے. ان کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے آباد کیا ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے بڑے بڑے امیر اور عمرا اس مقام اور مرتبے کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو دیا ہے.
یہ میرا کہنا نہیں ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر خوش ہونا ہے تو اس قرآن پر خوش ہو جاؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں میرے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہو اس پر شکر کرنے کا اتنا زیادہ حکم ہے، اور ہم اس قرآن کے ساتھ کتنی بڑی ہم ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، میں حفاظ کرام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کو ضرورت کی کتاب بنا دیا، تراویح پڑھانا ہے تب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں جمعہ کا خطبہ دینا ہے تب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں مدرسے میں پڑھانا ہے تب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ارے ہماری زندگی میں تو کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، رب کا قرآن پڑھ کے تدبر کروں، غور کروں میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی، قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ زندگی کے سب سے قیمتی ایام تو وہی تھے، سب سے قیمتی منٹ وہی تھے جو ہم نے قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے غور کرنے میں گزارے۔ اور اس لیے اپنے ان بچوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے ان حفاظ کرام سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے آپ حافظ قرآن ہیں، یہ بڑا اونچا مرتبہ ملا ہے، اس کی قدر کرنا۔ اور کبھی زندگی میں یہ مت کہنا کہ میں قرآن بھول گیا، نہ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بری بات انسان ہے، انسان یہ کہتا ہے میں قرآن بھول گیا۔ قرآن بھولتا نہیں ہے، نسیا، قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن کوئی بھولتا نہیں ہے، اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے بد کرداری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے انسان قرآن بھلا دیا جاتا ہے، قرآن کوئی بھولتا نہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ کے رسول نے فرمایا استذکروا القرآن، قرآن کو بار بار دہرایا کرو، قرآن کو بار بار پڑھا کرو، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَقَصِّيًا مِّن صُدُورِ الرِّجَالِ، قرآن سینوں سے اسی طریقے سے بھاگنے کی اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کَالنَّعْمِ مِنْ عُقُولِهَا، جیسے چوپایوں کو اور جانوروں کو اور اونٹوں کو کھوٹے سے باندھ دیا جائے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ میں نے اسی بنارس کے بعد حفاظ کرام سے سنا کہ وہ ہر سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں ڈیلی کنٹینیو قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ آج الحمدللہ پوزیشن یہ ہے، ہمارے ہاں حافظ لوگ زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں۔ ایک مسجد پر 2 حافظ پڑھا رہے ہیں، تب بھی کتنے حفاظ خالی ہیں، ان کی تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ہمارے امیر صاحب بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی کے مکان میں کشادہ جگہ ہے وہاں بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں، مسجد کے علاوہ بھی آپ تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور اپنے حفاظ بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ تراویح نہ بھی پڑھائیں تو تراویح میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کا دور جاری رہے، قرآن کو آپ دہراتے رہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کی بڑی عظیم دولت آپ کو ملی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی ناقدری نہ کریں۔ اور میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ کے ذمہ داروں کو۔ ابھی میں بہار کے سفر میں کشن گنج کے علاقے سے گزرا، وہاں ایک مدرسے میں نے دیکھا کہ بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ اردو کی اور انگلش کی اور ہندی کی جو ابتدائی کتابیں وہ بھی ساتھ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچہ 3 سال میں 4 سال میں قرآن کا حافظ بھی بن رہا ہے اور اس قابل بن جا رہا ہے بچہ کہ وہ درجہ 6 میں کہیں پر بھی ایڈمیشن لے لیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پرائمری 5 پڑھا، اس نے ناظرہ پڑھا، اس کے بعد 2 سال 3 سال اس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، اس کے بعد اب دینی مدرسے میں ہو جاتا ہے تو درجہ 6 میں اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو جو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہائی اسکول میں اور انٹر میں بچے کی اتنی عمر ہونی چاہیے، وہ بچوں کی عمر نکل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں 6ٹھی جماعت میں پہنچتے بچے جو ہے 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان مدرسوں کا نصاب بھی دیکھیں، اور جس سینے کو اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے کھول رہا ہے، جو بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہندی انگلش کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ جس قوم کا 6 سال کا بچہ قرآن یاد کر سکتا ہے، اس کے لیے IAS کے اور IPS کے ایگزام کی تیاری کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ قرآن کریم کا حفظ یہ بتاتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو آپ عالم بھی بنائیں۔ یہ صرف یہ کہ صاحب حافظ بن گئے اور ہمارے ماں باپ خوش ہو گئے کہ ہمارے سر پہ قیامت کے دن جو ہے تاج رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، قرآن کا حافظ بن گیا، بہت اچھی بات ہے، مگر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ قرآن کا عالم بھی بنے، جو پڑھے، جو تراویح میں پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے، اور جب سمجھ کے پڑھے گا میرے بھائی تو اس کی کیفیت الگ ہو۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کریں ہم کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق ہم رمضان میں جوڑیں، اور پھر رمضان کے علاوہ بھی، ارے ہمارا کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے
اور ہم 6 مہینے کے بعد میسج دیکھیں تو دوستی ٹوٹ جائے گی, تعلق ٹوٹ جائے گا کہ یار تو کیسا دوست ہے, میرا میسج تو نہیں دیکھ رہا. ہم کتنے بڑے ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سال میں 1 مہینہ پڑھتے ہیں. میرے بھائی, یہ قرآن دلوں کے دنیا بدلنے کی کتاب ہے. اس کو سال کے 12 مہینے پڑھو, اس کو ڈیلی اپنی زندگی کا معمول بناؤ. اپنی گدی پہ, اپنی دکان پہ, اپنے لوم کے کارخانے میں, جہاں بھی رہو, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی آپ کو سہولت ہے, قرآن کی تلاوت کرو. اور کوشش کرو کوئی مستند تفسیر بھی رکھ لو. تھوڑا سا 1 پارہ پڑھ لیا, آدھا پارہ پڑھ لیا, پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھنے کی کوشش کرو. اس سے آپ غور کیجئے گا, آپ کے مال میں, آپ کی صحت میں, آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. قرآن بڑی برکت کی کتاب ہے, بڑی مبارک کتاب ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے, اللہ مرتے دم تک اس حفظ کو باقی رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ان کو صحیح معنوں میں حامل قرآن بنائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.